صحابہ کرام کی جماعت یہ بہت ہی مقدس جماعت ہے جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی خاطر، رحمت للعالمین کی صحبت کی خاطر خاتم النبیین کے صحابہ کے طور پر انتخاب فرمایا ہے۔ صحابی ہر اس آدمی کو کہتے ہیں جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حالت ایمان میں ملاقات کی ہو، حالت ایمان ہی میں اس کی وفات ہو، اگرچہ کہ وہ درمیان میں اسلام سے پھر گیا ہو۔ نبوت و رسالت کے بعد صحابہ سے یا صحابہ کے مقام سے بڑھ کر کے کوئی مقام نہیں، صحابہ کے درجے سے بڑھ کر کے کوئی درجہ نہیں۔ نبوت اور رسالت ہی صحابہ کے مقام سے اوپر کا درجہ ہے، صحابہ کے درجے سے اوپر کا درجہ ہے۔ نبوت اور رسالت کے بعد انہی لوگوں کا درجہ آتا ہے، انہی لوگوں کا مقام اور مرتبہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے جب نبوت کا خاتمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا تو ظاہر بات ہے کہ آپ کو بہت ساری خصوصیات سے بھی نوازا ہے۔ جس ذات پر نبوت کا خاتمہ ہو، کیا یہ معقول ہے کہ ان کے ساتھیوں میں عام آدمیوں کا انتخاب ہو؟ کیا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس پہ نبوت کا اختتام ہو رہا ہے، جن کے بعد اسلامی شریعت قیامت تک باقی رہنے والی ہے، اس نبی سے سیکھنے والوں کو، اس نبی کے ساتھ رہنے والوں میں ایسے عام آدمیوں کا انتخاب ہو؟ ایسا ممکن نہیں ہے۔ ظاہر بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے صحابہ کے طور پر جن کا انتخاب کیا ہے ان کا مقام اور مرتبہ، یا وہ لوگ بہت ہی خاص لوگ ہیں جس کا انتخاب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن و احادیث میں ان کے بہت زیادہ فضائل اور مناقب بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث کے اندر ان بزرگوں کی بہت سی فضیلتوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت تلاوت کی گئی ہے اس میں ان کی ایک فضیلت کا تذکرہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں لقد رضی اللہ عن المؤمنین، یقیناً اللہ رب العالمین مومنوں سے راضی ہو گیا، اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اس وقت جب یہ لوگ آپ سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے، فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم، ان کے دل میں کیا ہے اللہ رب العالمین نے انہیں اچھے سے جان لیا اور ان پر سکون و اطمینان نازل کیا، وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور انہیں بہت ہی جلد فتح سے نوازا۔ آیت کے اندر غور کریں تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی دو فضیلتوں کا اس آیت میں تذکرہ ہے۔ ایک یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے راضی ہو چکا ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین، ایسے لوگوں سے جو آپ کے ساتھ درخت کے نیچے بیعت الرضوان میں شریک ہیں، ان سے اللہ رب العالمین نے رضامندگی کا اعلان فرمایا ہے۔ دوسری بات یا دوسری فضیلت جو اس آیت کے اندر ان لوگوں کی، ان بزرگوں کی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے ظاہر کی، ان کے باطن کی پاک و صاف ہونے کی گواہی دی۔ ظاہر بات ہے کہ انسان ہم میں سے ظاہری طور پر ایک دوسرے کے ساتھ جو معاملہ ہوتا ہے اس کے دل میں کیا ہے ہم اسے باخبر نہیں ہوتے ہیں۔ ظاہر میں انسان کچھ اور ہوتا ہے، باطن میں کچھ اور ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے یہاں صحابہ کرام کے ظاہر اور باطن دونوں کے پاک و صاف ہونے کی گواہی دی ہے۔ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، دل میں کیا ہے ان کے، سارا کا سارا اللہ رب العالمین کو معلوم ہے، اور ان کے دل کے پاک ہونے کی گواہی اللہ رب العالمین نے دی۔ یہ کتنا بڑا مقام ہے، یہ کتنا بڑا درجہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے موجود ہوتے ہوئے اپنی رضامندگی کا اعلان کر دے، اور ان کے دل کے پاک ہونے کی گواہی اللہ رب العالمین ان کے موجود ہوتے ہوئے ہی دے۔ اسی لیے ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی بھی بیعت الرضوان میں شامل تھا وہ کبھی بھی جہنم میں داخل نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ یہ امت کے سب سے پہلے مخاطبین ہیں جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خیر امت کا لقب دیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر،
تم لوگ بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہو، تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ رب العالمین پر ایمان لاتے ہو۔ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ۔ اس آیت کے سب سے پہلے مخاطب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہی کی جماعت ہے، کیونکہ انہی پہ پہلی مرتبہ یہ آیت نازل ہوئی، اور یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ جس پہ وہ آیت نازل ہوئی ہو اور وہ اس کے مخاطب نہ ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے فضائل میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کے بعد آنے والے لوگوں کے لیے ان کو گواہ بنایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان کے بعد آنے والے لوگوں کے لیے ان کو گواہ بنایا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اسی طرح ہم نے تم کو درمیانی امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ رہ سکو اور رسول تمہارے اوپر گواہ رہے۔ وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ تو گویا کہ یہ ان کی فضیلت ہے کہ سب سے پہلے اس امت کے لوگوں پر جن کو گواہ بنایا گیا ہے یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے لیے رضامندگی کے اعلان کے ساتھ ساتھ جنت تیار کر رکھی ہے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ السابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات تجري تحت الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم۔ والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار، جو لوگ پہلے ایمان لائے چاہے وہ مہاجرین میں سے ہوں چاہے وہ انصار میں سے ہوں اور احسان کے ساتھ ان کے بعد آنے والے، اللہ رب العالمین ان سے راضی ہو گیا، ان کے لیے ایسی جنتیں تیار کی ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور حقیقت میں یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور حقیقت میں یہی بڑی کامیابی ہے، اس لیے کہ جس انسان کو جنت میں داخل کر دیا جائے اور جہنم سے دور کر دیا جائے تو حقیقت میں وہ کامیاب ہو گیا۔ اس لیے یہ بات آئی ہوئی ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا کہ جس آدمی کو جہنم سے دور کر دیا گیا اور اسے جنت میں داخل کر دیا گیا گویا کہ وہ حقیقت میں کامیاب ہو گیا۔ ان کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے ساتھ ان کو اپنے نبی کے لیے کافی بتلایا ہے۔ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تائید کے لیے آپ کی مدد کے لیے اللہ رب العالمین کی ذات کافی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے لیے وہ لوگ بھی کافی ہیں جو آپ کی پیروی کرتے ہیں مؤمنوں میں سے۔ اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کی تمام جماعت سے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ اللہ رب العالمین نے سورہ حدید کے اندر یہ آیت فرمائی وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کہ تم میں سے ہر انسان کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ اس آیت میں اللہ نے شروع میں اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ جو آدمی فتح مکہ سے پہلے خرچ کرے، جو آدمی فتح مکہ کے بعد خرچ کرے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ صحابہ کے آپس میں تفاضل کی دلیل ہے، لیکن تمام کے تمام اس بات میں مشترک ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان تمام سے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ یہ وہ فضائل ہیں جن کا تذکرہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث کے اندر ان کا ذکر خیر فرمایا ہے اور ان کی فضیلتیں بتلائی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا جس میں امت کی ایک جماعت لوگوں سے لڑائی کرے گی۔ لڑائی کرنے کے وقت کیا سوال کریں گے؟ سوال یہ کریں گے کہ کیا تم میں کوئی آدمی ہے جو اللہ رب العالمین کے نبی کے ساتھ رہا ہو؟ انہیں کہا جائے گا کہ ہمارے درمیان وہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ان کی برکت سے باذن اللہ تعالی انہیں فتح حاصل ہوگی۔ پھر اس کے بعد ایک زمانہ ایسا آئے گا جس میں یہ لوگ اپنے دشمنوں سے برسرے پیکار ہوں گے، لڑائی کریں گے اور سوال کرنے والے سوال کریں گے کہ کیا تمہارے درمیان وہ آدمی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کے ساتھ رہا ہو؟ کہا جائے گا کہ ہمارے درمیان ایسا آدمی موجود ہے۔
تو اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ انہیں بھی فتح نصیب حاصل ہوگی۔ ایک تیسرا دور بھی آئے گا جن میں لوگ لڑائی کریں گے اور یہی سوال کریں گے کہ کیا تمہارے مابین وہ آدمی ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ رہنے کا شرف حاصل ہوا ہو، صحابہ کے ساتھ ہی اس کے ساتھ رہنے کا شرف حاصل ہوا ہو؟ کہیں گے کہ ہمارے درمیان ایسا آدمی موجود ہے، پھر باذن اللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے انہیں فتح نصیب ہوگی۔ یہاں صحابہ کرام کی فضیلت کا اندازہ لگائیے کہ جس جماعت میں وہ لوگ ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ایسی جماعت کو انشاءاللہ فتح نصیب فرمائے گی۔ پھر ان کے بعد صحابہ کے جو ساتھ رہے یعنی تابعین جس جماعت میں ہو باذن اللہ تعالی اللہ رب العالمین انہیں فتح سے ہمکنار کرے گا۔ پھر ان کے بعد تابعین کا درجہ آتا ہے، اگر وہ بھی کسی جماعت میں ہو تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین انہیں فتح سے ہمکنار کرے گا۔ یہ صحابہ کی فضیلت اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد یا اپنے زمانے کے ساتھ ان کو سب سے بہترین لوگ قرار دیا ہے۔ خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا زمانہ سب سے بہترین زمانہ ہے، پھر اس کے بعد ان لوگوں کا زمانہ ہے جو میرے بعد آئیں گے، پھر ان کے بعد ان لوگوں کا زمانہ ہے جو ان کے بعد آئیں گے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کو اور اپنے بعد آنے والے زمانے کو سب سے بہترین زمانہ قرار دیا ہے، جس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سب سے بہترین آدمی کہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث کے اندر کیا فرمایا؟ آپ میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو، آپ میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو۔ اگر تم میں سے کوئی آدمی احد پہاڑ کے مانند بھی سونا خرچ کرے تو ان میں سے کسی آدمی کے آدھے مد یا ایک مد یا آدھے مد خرچ کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا۔ احد پہاڑ کا سلسلہ 7 سے 8 کلومیٹر بلکہ اس سے بھی زیادہ دراز ہے۔ اگر کسی کے پاس اس قدر بھی سونا ہو اور وہ اللہ رب العالمین کے راہ میں خرچ کر دے، لیکن صحابہ کرام ایک مد خرچ کریں یا اس کا آدھا بھی خرچ کریں تو اتنی زیادہ مال و دولت، اتنی زیادہ مال خرچ کرنے کے باوجود اللہ رب العالمین کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کے آدھے مد کے برابر بھی آدمی پہنچ نہیں پائے گا۔ تو یہ سارے قرآن و احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی فضیلتیں وارد ہیں۔ ہم پر لازم یہ ہے کہ ہم ان کا احترام کریں، ان کا ذکر خیر کریں، ان کے مابین جو اختلافات ہوئے ہیں ہم ان میں اپنی زبانوں کو بند رکھیں، ان کا ہم ذکر خیر کریں، اپنے دلوں میں ان کے لیے کینہ نہ پالیں۔ اللہ رب العالمین کو کیا یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ صحابہ کی جماعت ہے جن سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، غلطیاں ہونے والی ہے؟ اس کے باوجود اگر اللہ رب العالمین نے ان کے لیے مغفرت کا وعدہ کیا ہے، اپنی رضامندگی کا اعلان کیا ہے، اپنے جو ہے ان کے لیے جنت کا وعدہ کیا ہے، ان کے گناہوں کے معافی کا اعلان کیا ہے، تو ہم کون ہوتے ہیں کہ ان کی برائیوں کا تذکرہ کریں؟ ہم کون ہوتے ہیں کہ ان پر جو ہے کیچڑ اچھالیں، ان کی برائیوں کا لوگوں کے مابین تذکرہ کریں؟ ظاہر بات یہی ہے، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہی ہے کہ صحابہ کرام کے جو اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فضائل بتلائے ہیں ان کو ثابت کیا جائے، اپنی زبانوں کو ان کے سلسلے میں خاموش کیا جائے، بلکہ ان کے لیے رحم و کرم کی دعا کی جائے، ان کے لیے دعا استغفار کی جائے، جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا والذین جاؤوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ جو لوگ اس کے بعد آئے ان کا عمل تو یہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ والذین جاؤوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا۔ تو وہ ہے کہ یہ اہل ایمان کا شیوا ہونا چاہیے، کیونکہ سب سے پہلے انہی لوگوں نے اللہ رب العالمین کی راہ میں جہاد کیا، اللہ کے دین کو سیکھا اور ہم تک اللہ کے دین کو پہنچایا۔ ظاہر بات ہے کہ اللہ کا دین ہم تک اگر صحیح صورت میں پہنچا ہے تو ان نفوس قدسیہ کا عمل دخل ہے، ان کی کوششوں کے نتیجے میں ہم تک دین پہنچا ہے۔ پھر کیسے ہم اس سلسلے کے لوگوں کی برائیاں بیان کریں جہاں ہم موجود نہیں تھے؟ ایسی جگہوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے ساتھ دیا ہے، اگر پتہ نہیں ہم میں سے کوئی ایک آدمی ہوتا تو کہاں جو بھاگ کھڑا ہوتا۔
لیکن اس کے باوجود اتنی تاخیر سے آنے کے باوجود ان بزرگوں کے ان کے مابین ہونے والے غلطیوں کا تذکرہ کرتے ہیں اور اپنی علمی برتری کا اور نہ جانے کن چیزوں کا ثبوت دیتے ہیں۔ لہٰذا ہمارا عقیدہ یہی ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے جب ان کی تعریف کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کا جو ہے ان کی عدالت کو بیان کیا ہے، تو ہم بھی ان کی تعریف کیا کریں، ان کے لیے ان تمام چیزوں کو ثابت کریں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت کیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں صحابہ کے حق کو پہچاننے اور ان کے حقوق کو جانتے ہوئے ان کا